ویلکم ٹو یاسمین آڈیو ناولس۔ آج جو ناول ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے والے ہیں اس کا نام ہے زمیں ذات، ایک ایسی کہانی جو ایبک اور الاف کی زندگی پر مشتمل ہے۔ اس کی مصنفہ ہیں حنا کامران، جبکہ اس ناول کو آپ کے لیے پڑھا ہے سحرش مصطفیٰ نے۔ مزید ناول سننے کے لیے چینل کو کیجیے سبسکرائب اور ویڈیو کو کیجیے لائک۔ تو چلیں جلدی سے چلتے ہیں اپنے ناول کی جانب۔ تم کیا کہہ رہی ہو ایلی؟ تم پاگل واگل تو نہیں ہوگی ہو کیا؟ میں یہاں پر تمہاری پریشانی میں گھلا جا رہا ہوں اور تم ہو کہ مجھے تانا دے رہی ہو، کمال ہے۔ وہ اس کی کوہنی چھوڑ چکا تھا۔ رات کی بارش کے آثار ہر جگہ موجود تھے، درخت، گرل، ٹیرس سب ابھی تک بھیگے ہوئے تھے۔ موسم ابھی بھی ابر آلود تھا، گدلے بادلوں نے آسمان کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ کسی بھی وقت وہ زمین پر حملے کے لیے تیار تھے، کبھی بھی بارش برس سکتی تھی۔ اول روز سے کہہ رہا ہوں تمہیں ان سب چیزوں سے دور رہو، ایک نارمل لائف جیو ہر لڑکی کی طرح، لیکن تم ہو کہ پتہ نہیں تم پر کون سے بھوت سوار ہے۔ الاف نے ضبط سے چائے کا گھونٹ بھرا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس سے جس نے چند روز پہلے اس سے یہ کہا تھا کہ شادی کے بعد وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ وہ انسان جو ابھی اس کے کام کے اتنے خلاف دکھ رہا ہے، بعد میں کیا کرے؟ الاف نے ابھی یہی کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ وہ فی الحال ابھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ جو تمہیں کچھ دیکھنے ہی نہیں دے رہے، ہماری پریشانی اور نہ ہی محبت۔ ان کے گھر کے باہر پولیس کی نفری موجود تھی۔ ایک مجسٹریٹ کے ہاں اتنی بڑی واردات ہو اور پولیس نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتی تھی اب کچھ عرصے کے لیے اس پولیس نے یہیں رہنا ہے، ان کی حفاظت کے لیے۔ تم کچھ دنوں کے لیے بیجنگ جا رہی ہو، اور یہ میں نے نہیں کہا، انکل نے فیصلہ کیا ہے۔ ایسے مت دیکھو مجھے ایلی، تم انکار نہیں کر سکتی۔ ایک دو بوندیں گرنی شروع ہو چکی تھیں۔ وہ اس وقت انیشا کے روم کے ٹیرس پر تھی۔ اس کا کمرہ اس وقت سمر کی کسٹڈی میں آ چکا تھا اور وہاں چند ایک پولیس آفیسر موجود تھے۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے شراحیل جس سے بچنے کے لیے میں چھپتی پھروں۔ میں کہیں نہیں جا رہی ہوں، ابھی تو بالکل بھی نہیں۔ اور وہ جانتا تھا سامنے کھڑی لڑکی کتنی ہٹ دھرم ہے۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بنائیں۔ ایک بوند اس کی ناک کی چونچ پر گری تھی۔ وہ پانی کی ٹھنڈک کو نظر انداز کرتے ہوئے گویا ہوا، بات چھپنے کی نہیں بلکہ حفاظت کی ہے۔ ہر چیز کو الٹ مت لیا کرو تم۔ اب غصہ کیوں کر رہی ہو یار؟ بند کرو ایسے دیکھنا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے غصیلی نظروں سے اسے گھور رہی تھی، اور شراحیل نے ہاتھ پھیلائے مانو حیرت ظاہر کی ہو۔ تم ڈیڈی کے ساتھ ملے ہوئے ہو؟ شراحیل ہولے سے مسکرایا۔ اس چھٹکی پر غصہ خوب جچتا تھا۔ اس نے بھی گرل سے ٹیک لگائی۔ بوندوں کی رفتار میں تیزی آ چکی تھی۔ یہ تو سچ ہے، کیونکہ ظالم انسان۔ اس کی بات سنتے ہی الاف نے اس کی انگلی گرما گرم چائے میں ڈبو دی۔ چائے اتنی گرم تھی کہ شراحیل کی انگلی سرخ ہو چکی تھی، اور وہ اسے ہلاتے ہوئے الاف کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہا تھا جس نے چائے کا آدھا خالی مگ میز پر رکھ دیا تھا۔ تم بہت ظالم ہو الاف، وہ انگلی سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ الاف آگے بڑھی اور اس کی ٹائی کو درست کرتے ہوئے بولی، یہ تو ابھی ٹریلر ہے، اس سے بھی زیادہ ظلم کر سکتی ہوں میں۔ اگر تم نے ڈیڈی کو مجھے باہر جانے سے بھیجنے سے نہ روکا تو پورا ہاتھ جلا دوں گی، اور تم جانتے ہو میں یہ کر لوں گی۔ ٹائی کو تھپک کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ انیشا ان دونوں کو شیشے سے دیکھ رہی تھی۔ الاف اس کے پاس سے گزر رہی تھی جب وہ اس سے کہہ رہی تھی، بدتمیز، کچھ تو لحاظ کیا کرو۔ پھر وہ ٹیرس پر آ گئی جہاں شراحیل سرخ انگلی کے ساتھ کھڑا تھا۔ کہیں سمر نے تو اسے ٹریننگ نہیں دی ہے جو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتی پھرتی ہے؟ اس کی انگلی میں جلن ہونے لگی تھی اور واثق امید تھی کہ چھالے پڑ جائیں۔ انیشا نے کاندھے اچکا دیے۔ وہ میز کے پاس رکھی کرسی پر آ کر بیٹھی اور بولی، پتہ نہیں یہ دونوں بہن بھائی کس پر چلے گئے ہیں، سخت خرانٹ، اور میں تو ان کی بہن لگتی نہیں ہوں۔ مسلسل ہلکی بارش ہو رہی تھی اور انیشا کے بالوں میں بارش کے قطرے ہیرے کی طرح گرنے لگے۔ الاف نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے شراحیل کے الفاظ سنے، بالکل ٹھیک کہتی ہو، نمبر 1 پر تو الاف محترمہ آتی ہیں۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ دوڑی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے مڑی۔ تھوڑی دور سیڑھیاں تھیں جس کے گرل پر ہاتھ رکھے وہ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھی۔ اس نے دیکھا نیچے لاؤنج میں کچھ آفیسرز کے ساتھ سمر کھڑا راز و نیاز کر رہا ہے۔ اسے دور سے دیکھ کر وہ ہاتھ کے اشارے سے قریب آنے کا کہہ رہا تھا۔ سمر اس کا پیارا بھائی، اسپیشل فورس کا ہیڈ آفیسر، چارمنگ اور نڈر۔ وہ اس وقت گھر کے لباس میں ہی تھا۔
گرے فارمل پینٹ پر سفید شرٹ پہنے، بازو کونوں تک فولڈ کیے، جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اس کی ایپل کی رسٹ واچ شائن کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر رکی۔ جوتوں کے جو نشان تھے ان کے پیش نظر ایک خاکہ ہمارے آفیسر نے بنایا ہے۔ سمر کے کہتے ہی ایک آفیسر آگے بڑھا اور کاغذ کو کھول کر اس کے سامنے کیا۔ کھچڑی بالوں والا وہ درویش اس کی نظروں کے سامنے تھا، وہ یقیناً یہی تھا۔ ٹوٹے ہوئے چند بالوں نے اور اس کی قمیض کے ٹکڑے سے معلوم ہوا ہے کہ واردات میں ملوث کوئی بھکاری یا پھر جوگی تھا۔ یہ چہرہ اس لیے بنوایا ہے تاکہ تم پہچان سکو کہ آیا یہ وہی ہے یا نہیں۔ اگر تم نے تھوڑی سی بھی اس کی جھلک دیکھی ہے تو تم بتا سکتی ہو۔ وہ سمر اور اس کے ساتھیوں کی اسکل سے ہر درجہ متاثر ہوئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بھائی کی اتنی کوئک سروس ہے، یا پھر یہ اس لیے تھا کیونکہ واردات اس کے گھر میں اس کی بہن کے ساتھ ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے اگر کسی اور کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو وہ کبھی بھی اتنی جلدی کام نہ نپٹاتا۔ یہ وہی ہے، اسے خود کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ میں نے ٹھنڈر کی روشنی میں ہلکا سا دیکھا تھا، ایسے ہی خدوخال تھے۔ سمر اس کے گرد بازو کیے کھڑا تھا، تصدیق پر جھٹ بولا، پرفیکٹ، پھر آج ہی سے اسے حراست میں لے لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر طرف ناکہ بندی کر دو، یہ آدمی مجھے کسی بھی صورت زندہ چاہیے۔ آرڈر دے کر وہ یوں ہی بازو کے حالے میں اسے لیے سائٹ پر لے آیا۔ وہ اس کی چھوٹی بہن تھی اور اسے بہت ہی عزیز تھی۔ کنسول میز کے پاس آ کر وہ رکا اور اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے بولا، میں جو کہوں گا وہ مانو گی؟ پیار بھری دھونس تھی۔ سمر کا حالہ اس کے لیے حفاظتی شیلڈ تھا۔ وہ جانتی تھی جب تک اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے وہ ہر مصیبت سے محفوظ ہے۔ یہ ملک نہیں چھوڑوں گی بھائی، میں اتنی ڈرپوک تو نہیں ہوں کہ چھپتی پھروں۔ سمر نے دور کھڑی اپنی ٹیم کو دیکھا اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر کہنا شروع ہوا، تم جانتی ہو جب تم دونوں پیدا ہوئی تھیں تو سب سے زیادہ خوش میں تھا۔ انیشا کے لیے خوش تھا، مگر جب 5 منٹ بعد اللہ نے مجھے ایک اور گڑیا دی تو میں خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ ممی تمہارا نام کچھ اور رکھنا چاہتی تھی، مگر میں نے زور دے کر ایلاف رکھا اور ان سے ڈیل کی کہ انیشا کو وہ رکھیں گی اور تمہیں میں رکھوں گا۔ پھر جب ڈاکٹرز نے کچھ دن بعد کہا کہ تم نہیں بچو گی تو یقین کرو اس خبر کے ساتھ میں بھی مر گیا تھا۔ بہت رویا تھا، کھانا پینا بند کر دیا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں مجھے مائیگرین کا اٹیک بھی ہو گیا تھا۔ وہ ہنسا اور ایلاف کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں نے بیماری میں بھی تمہارے لیے دعا کی تھی اور اللہ نے میری دعا سن لی۔ تم 4 ماہ بعد صحت مند ہو کر گھر لوٹ آئیں۔ پھر کیا تھا، میرا پورا وقت تمہارے ساتھ گزرتا تھا، تمہارے ساتھ سوتا تھا، تمہارے ساتھ کھاتا تھا، تمہارے ساتھ کھیلتا تھا، اور یوں آہستہ آہستہ ہم بڑے ہوتے چلے گئے۔ ممی نے آرڈر دیا کہ اب تم 12 سال کی ہو گئی ہو اور میں تمہارے ساتھ روم شیئر نہیں کر سکتا۔ میں تب بھی بہت رویا تھا، اتنا کہ خود کو بیمار کر لیا۔ اب کہ وہ ہنسی تھی، آئیبرو کھجاتے ہوئے وہ مزید اس سے کہہ رہا تھا، عمر کم تھی اور گھر کا ماحول اچھا تھا، اس لیے ان نزاکتوں کو نہیں جانتا تھا، اس لیے ممی کو یہ سمجھانے پر کوئی ضد نہیں کی اور چپ چاپ اپنا بوریا بستر اپنے کمرے میں سیٹ کروا لیا۔ جانتی ہو اس دن سے میرے دل میں عہد جاگ اٹھا تھا کہ اپنی بہنوں کی جان سے بڑھ کر حفاظت کرنی ہے، انہیں زندگی کی ہر مشکل سے بچا کر رکھنا ہے۔ اس دن کے بعد میں ایک سینسٹیو بھائی سے حساس بھائی بن گیا ہوں، جو اپنی بہنوں کے لیے ایک شیلڈ کا کام کرتا ہے، ان کا پیرنٹس کی طرح خیال رکھنا جانتا ہے۔ شاہیل کے حق میں اس لیے ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، چاہنے سے زیادہ تمہاری عزت اور قدر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہی میں تم دونوں کے ٹرپ کے خلاف بھی نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ مجھے تم پر آنکھ بند کر کے یقین ہے اور میں جانتا ہوں میری بہن اپنے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گی۔ تم اتنی تو مضبوط ہو نا؟ اس نے سوال کیا تھا۔ نم آنکھوں اور عزت کے بوجھ سے مغلوب دل کے ساتھ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سمر نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ مہنگی خوشبو ایلاف کے نتنوں سے ٹکرا گئی۔ گڈ گرل، وہ اسے خود سے الگ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، بائی دا وے میں بھی تمہارے روپوش ہونے کے حق میں نہیں ہوں، بس بھائی ہونے کے ناطے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ وہ زور زور سے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ میں آپ کی ہر بات مانوں گی بھائی۔ سمر نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور وہ کہا جو شاید کبھی ایلاف سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے الفاظ میز پر رکھے سرخ پھولوں نے بھی سنے تھے، جو کہ یہ تھے، اس طرح کی سرگرمیاں بند کر دو، ان مافیا گروہ سے دور رہو، یہ بہت ظالم ہوتے ہیں ایلاف، ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا انہیں، یہ بے رحم ہوتے ہیں۔ تم جانتی ہو انیشا اور تمہارے لیے میری محبت،
میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ سمر کے ہاتھوں میں اب بھی اس کے ہاتھ قید تھا۔ وہ ہاتھ جو پہلے گرم تھا اب ہولے ہولے سرد ہونا شروع ہو چکا تھا۔ الاف نے پلکیں جھپکتے ہوئے سر کو اس بات میں ہلایا اور پھر اسے اپنے الفاظ سنائی دیے جو الفاظ وہ کبھی بھی حلق سے برآمد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جیسا آپ کہیں۔ سمر نے ایک بار پھر سے اسے سینے سے لگایا۔ الاف کا آنسو ٹوٹ کر گالوں پر لڑھک گیا۔ محبتیں واقعی ظالم ہوا کرتی ہیں۔ وہ کام بھی کروا لیتی ہیں جن کو کرنے کا کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا۔ رشتوں، محبتوں اور زنجیروں میں فرق ہے بھی کہاں؟ تینوں ایک ہی کام کرتی ہیں اور وہ ہے قید، جسے ابھی الاف ہو گئی تھی۔ سمر کی محبت میں اور اس کی انسیت میں قید ہو گئی تھی، اور بس یہی تھا جو اس نے کیا تھا۔ اس نے سارا ڈیٹا ڈارک ویب کے ہاتھوں کر دیا تھا۔ ساجد قصائی اور مافیا گروپ کے جو درگت بنی تھی وہ خبروں کی سرخیوں میں تو خیر ہرگز نہیں تھی۔ ہاں، انٹرنیٹ پر ان کے جرائم اور لوٹ مار ہو جانے کی بڑی بڑی تفاصیل موجود تھیں، اور یہ تفصیلات صرف انہی کے ہاتھوں میں تھیں جو کمپیوٹر میں کمانڈ رکھتے تھے۔ عام لوگ پھر بھی ان کے بلیک میل ہو جانے والی باتوں سے قاصر تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیا کر بیٹھی ہے کہ وہ زمیں ذات جو کرائم رپورٹ بنانے کے ٹھیک ایک دن بعد سے اس کے خوابوں میں آ رہا ہے، حقیقت میں کیسے اس تک آ پہنچا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا، بالکل بھی نہیں۔ مجھے نہیں پتا تم مجھ تک کیسے پہنچے، میں ضرور تم کو نہیں جانتی ہوں گی۔ تمہاری جینڈر بھی مجھ سے مخفی ہے، اور اس کی بات کے کہکا لگا کر قطع کر دی گئی۔ الاف نے کچھ پل خود کو روک لیا اور اسے سنا جو وہ مزید کہہ رہا تھا۔ میری آواز سے تمہیں کیا لگتا ہے ہاں؟ اس کی متانت سے پوچھنے پر الاف نے گہرا سانس بھرا اور پھر وہ کہا جو مزید زمیں ذات کو ہلا گیا۔ آواز تو میری بھی ایسی ہی تھی، مگر تم نے مجھے پکڑ لیا۔ تم کیسے جانتے ہو کہ ہمنگ برڈ ایک لڑکی ہے؟ ایک پاکستانی لڑکی؟ اسکرین بلینک تھی سوائے ایک چکور ڈبے کے جس میں مرد کی شیپ بنی ہوئی تھی، گرے رنگ کی شیپ کسی بھی نقوش سے آری۔ پھر وہی سوال، تمہارے پاس اور کچھ ہے پوچھنے کو؟ چلو پوچھو مت، میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ گیٹ ریڈی فار دا سرپرائز۔ وہ اچانک وہ اسکرین جو بلینک تھی پر پہلے رنگین لائنز ابھرنے لگیں، اور اس کے بعد ایک منظر واضح ہونے لگا۔ خطرناک، دل دہلا دینے والا منظر۔ وہ منظر جیسے شاید ہی وہ دیکھنا چاہتی ہو۔ ایک گودام کا منظر جہاں نیلے ٹین پڑے تھے، اور ان تینوں کے پاس زخمی حالت میں وہ لوگ تھے جن کو وہ سمر کے توسل سے جانتی تھی۔ اس ملک کے امراء اور چند عام لوگ جن کے ہاتھ پیچھے کوڈیک ٹیپ سے بندھے تھے اور ہونٹوں کو کھول کر باریک سا کپڑا اس میں گزار کر سر کے پیچھے باندھا گیا تھا۔ دو لوگ زخمی تھے، اتنے کہ ان کا خون زمین پر خشک ہو چکا تھا اور آنکھیں درد سے بوجھل تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ تم مجھے یہ سب کیوں دکھا رہے ہو؟ کون ہو تم؟ کیمرے کا رخ بدلا گیا۔ منہ پر نقاب، سر پر ہڈ اور بہوؤں تک آتے سیاہی مائل بھورے بال جو گیلے سے محسوس ہو رہے تھے، یا پھر وہ گیلے نہیں تھے بلکہ جل شدہ تھے۔ تم عورتیں سوال بہت کرتی ہو۔ اب اپنا کیمرہ آن کر لو میڈم، کیونکہ میں ہمنگ برڈ کو اچھے سے جانتا ہوں۔ اس نے چھوٹا سا آئی فون کیمرے کی طرف لہرایا جس میں اس کی تصویر موجود تھی۔ اس تصویر میں وہ سر اونچا کیے ہنس رہی تھی، اور یہ وہ ہنسی تھی جو اس وقت الاف کو زہر لگی۔ چند لمحے اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور پھر بٹن پش کر دیا۔ ہائی ٹیل پونی، بڑے بڑے چشمے اور سخت چہرے کے ساتھ الاف اس نقاب پوش کی نظروں کے سامنے تھی۔ وہ ستائش سے آئی برو کو اچکاتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہائٹ 5'6", بیچلر ان ماس کمیونیکیشن، گرے ہیڈ ہیکر، مجسٹریٹ کی بیٹی اور وکیل کی منگیتر۔ دلچسپ۔ اس نے سر پر سے ہڈ اتارا، گول گول سپرنگ والے بال چمکتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ وہ گرے جرسی کو بازوؤں تک چڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، حسین مگر بے وقوف۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے نقاب کی گرہ کھولی۔ وہ ناک سے ڈھلک کر گردن پر جا گرا۔ گہری بھوری آنکھیں، کھڑی ناک اور پتلے پتلے ہونٹ۔ وہ چوئنگم چباتے ہوئے مسکرایا۔ الاف جو سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، نقاب گرنے پر ڈھیلی ہو بیٹھی۔ میں تمہیں نہیں جانتی، تم پاکستانی لگتے بھی نہیں ہو،
وہ ہاتھ کی تالی بجاتے ہوئے بولا، درست پہچانا، میں پاکستانی نژاد ہوں۔ یو نو واٹ، میری ماں بھی پاکستانی نژاد تھی۔ دلچسپ نا؟ اس کے پیچھے کسی ایک آدمی کو تھپڑ رسید کیا گیا تھا، تبھی وہ مڑ کر دیکھنے کے بعد سیدھا ہوا۔ تمہارے ملک کے لوگ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، مجھے تعریف کرنی پڑے گی۔ انہوں نے مجھے خاصا ٹف ٹائم دیا۔ اسکرین پر اب صرف وہی تھی، چمکتے ہوئے سیاہی مائل اسپرنگ بالوں والا، جس کی ہڈ کی ڈوریاں اوپر نیچے جھول رہی تھیں، اسے تنزن انداز میں کہہ رہا تھا۔ الاف نے ہاتھ باہم پھنسائے اور دو ٹوک لہجے میں بولی، مجھے یہ سب دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ سیدھا مدعے پہ آؤ۔ وہ اچھی اردو بول رہا تھا، ایسی جیسی کوئی پاکستانی بھی بول سکتا ہے۔ الاف سمجھ گئی اس کا تعلق یقیناً کئی عرصے سے پاکستان کے ساتھ رہ چکا ہے۔ مدعے پر آؤں؟ اس نے ہونٹ اچکائے اور پھر وہیں سے بات جوڑی، آ جاتا ہوں۔ ان لوگوں کو دیکھ رہی ہو؟ اس نے رخ تھوڑا سا موڑ کر خوف میں ڈوبے مغوی لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور پھر سیدھا ہوا۔ یہ تب ہی بچ پائیں گے جب تم وہ سب کرو گی جو میں کہوں گا۔ الاف ٹھٹک گئی تھی۔ ٹھٹک تو اس کے کمرے کی ہر شے ہی گئی تھی۔ نیم اندھیرے کمرے میں اسے خود کی سانسیں سنائی دیں۔ مثلاً جو لڑکا عمر کے لحاظ سے لگ بھگ 27 کا لگتا تھا، چہرے کو دونوں ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے اپنی وزن کرسی کے بیک پر گرا کر بولا، حکومت سے کہو میری مانگیں پوری کرے۔ مجھے ان سب کی گردنیں چاہیے جن سب کے ثبوت یہاں پر ہیں۔ اگر حکومت نے ایسا نہ کیا تو میرے پاس ایسی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں جن کے لیک ہونے پر ملک میں تباہی مچ جائے گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو انیشا بیچاری کو تو سفر کرنا پڑے گا۔ اس کے شفاف لفظوں پر الاف نے میز کو دونوں ہاتھوں میں جکڑا اور آگے جھکتے ہوئے غرائی، خبردار اگر تم نے اپنی زبان سے میری بہن کا نام لیا تو زبان کاٹ دوں گی تمہاری میں۔ وہ دونوں ہاتھوں کو سیز فائر کے انداز میں کھڑا کر کے پھر ان لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا جن کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ جی دار ہے، سیکھو کچھ اس سے۔ انہیں شرم دلانے کے بعد وہ واپس اس کی طرف مڑا، گردن کو تھوڑا سا ٹیڑھا کیا اور ایک ہاتھ کو کرسی کے ہتھے پر ٹکا کر آگے کو جھک کر بولا، تمہاری اس گستاخی پر ایک جان تو گئی آج۔ سی اس نے ایک حبشی کا نام پکارا جو آرڈر ملتے ہی گولی نیم مردہ بزنس مین کے بیٹے پر چلا چکا تھا۔ 3 گولیوں کے ساتھ 3 جھٹکے لگے تھے اور وہ لڑکا ساکن ہو گیا۔ الاف کی جان اچھل کر حلق میں آئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، اسے یقین نہیں آیا کہ وہ بندہ یہ سب کچھ کر چکا ہے۔ تیز سانس، ٹھنڈے وجود اور پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر کہیں بھی شفافیت کے آثار نہیں دکھتے تھے۔ جس کی روح شفاف ہو وہ یوں ہی بے قصور نظر آیا کرتے ہیں۔ تم ایک درندے ہو، جانور، سائیکوپاتھ، بے رحم۔ اسے نہیں پتا تھا کب آنسو نکل کر اسے گلابی ہونٹوں پہ ڈبو گئے۔ وہ حقارت بھرے لہجے میں اس انسان سے کہہ رہی تھی جس کے ماتھے پر بل بن چکے تھے، ایک سیکنڈ، تم پھر میری انسلٹ کر رہی ہو؟ ہاں، تم نے ابھی بھی ایسے ہی کیا نا؟ تم جان گئی ہو نا کہ میں کتنا خطرناک ہوں، پھر بھی یہ جرات کی تم نے غلط کیا۔ الاف نے کال کاٹ کر اسکرین کو آواز کے ساتھ بند کیا تھا۔ کرنے کے بعد وہ اپنا سر تھام چکی تھی۔ اسے رونا آ رہا تھا، بہت زیادہ رونا۔ اس نے منہ پر سختی سے ہاتھ باندھے، ماتھے پر بل اکٹھے ہو چکے اور اس کی بھویں آپس میں مل چکی تھیں۔ اس کا دل پوری طرح گھبرا اٹھا تھا، اتنا کہ اسے متلی ہونے لگی تھی۔ پورا بدن شل ہوا اور متورم آنکھیں لوہے کی ہو کر بند ہونے لگیں۔ اس کے سر میں ٹیس اٹھ رہی تھی۔ وہ کرسی پر بے جان سی گر گئی۔ ایک جان اس کے سامنے ضائع ہوئی تھی، ایک قتل وہ دیکھ چکی تھی۔ نظر کی بات تھی، یہ کہانی نظر پر ہی تو مشتمل تھی۔ اس واقعے کا میری بیٹی نے کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا ہے، اسے مناؤ۔ انیشا کے لیے یہ کچھ عرصے کے لیے شراحیل کی موم کے پاس چلی جائے۔ اس کے حواس مکمل طور پر بیدار نہیں ہوئے تھے۔ وہ شاید ابھی بھی غنودگی کے عالم میں تھی جب ڈیڈی کی آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں۔ اسے اپنے کمرے میں غیر معمولی چہل پہل محسوس ہوئی تھی۔ سب اس کے کمرے میں ہیں، کیوں ہے؟ اس نے پلکوں کی باڑ کو ہولے سے جنبش دیتے ہوئے سوچا۔ دماغ کام کرنے لگا۔ اس کام کرتے دماغ نے اسے بتایا کہ اس کی مام پریشانی کے عالم میں اس کے سرہانے بیٹھی ہے۔ وہ کوئی یخ گیلی سی چیز اس کے ماتھے پر رکھ رہی ہیں۔
انیشا ڈیڈی کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی ہے اور شراحیل سامنے صوفے پر ٹھس بیٹھا ہے۔ یہ نہیں مانے گی ڈیڈی، آپ کوئی اور حل نکالیں۔ انیشا کی بات پر غفور نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے بیٹھے شراحیل کو تکا، جو یک ٹک بے سدھ لیٹی الاف کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نیم آنکھوں سے ان سب کو دیکھنے کی سعی میں تھی جو آنکھوں کے دھندلکے سے کھو سے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر اگر یہ ایسے وہاں نہیں جائے گی تو میں شراحیل کے ساتھ اسے رخصت کر دوں گا۔ کسی طور تو مجھے اسے یہاں سے بھیجنا ہے نا۔ اس نے فیل کیا تھا کہ اس کی ماما کا ہاتھ اس کے ماتھے پر گیلی پٹی رکھتے ہوئے لرزا ہے۔ لرزا وہ ڈیڈی کی اگلی بات پر تھا جو کہ یہ تھی، اگر میں نے ایسا نہ کیا تو واثق امید ہے کہ وہ اسے ذکر ضرور پہنچ جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا میں اپنی ایک اور اولاد کا دکھ دیکھوں۔ اللہ نہ کرے غفور، زرینہ نے اس کی بات درمیان میں قطع کی۔ کمرے کا ٹمپریچر تھوڑا گرم تھا، تبھی انیشا نے ریموٹ اٹھا کر اے سی آن کر دیا۔ آہستہ آہستہ ٹھنڈک۔ ایسی باتیں نہیں کریں، ہماری بچی کو کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے سفید پٹی اٹھا کر دوسرے باؤل میں نچوڑی اور اسے برف والے باؤل میں ڈال کر بھگونے لگیں۔ اور یہ مضبوط ہے، سب ہینڈل کر سکتی ہے۔ برف ملے پانی میں سن ہوتی انگلیوں کے ساتھ انہوں نے پٹی کو ہلکے سے ہتھیلیوں کے درمیان میں دبایا۔ تھوڑا سا پانی آبشار کی مانند باؤل میں برف کے ٹکڑوں سے ٹکرایا تھا۔ آپ کی انہی باتوں نے اسے سر چڑھا رکھا ہے۔ مائیں بچیوں کے لیے حساس ہوتی ہیں اور آپ ہیں کہ انہیں کوئی اور ہی درس دیتی رہتی ہیں۔ کمرے میں سردی بڑھ چکی تھی۔ شراحیل تاہنوز ہونٹوں پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا اور انیشا یوں ہی کھڑی ان دونوں کی بحث کو سن رہی تھی۔ مجھے اپنی بچیوں کو کمزور نہیں بنانا غفور، انہیں ہر حالات کا مقابلہ کرنا آنا چاہیے۔ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا، ہم کب تک ان دونوں کے سروں پر ہیں، یا سمر کب تک انہیں پروٹیکٹ کرتا رہے گا۔ وہ وہی گیلی پٹی اس کے ماتھے پر دوبارہ رکھ رہی تھی۔ اس کا بخار ٹوٹ چکا تھا اور بدن کا درجہ حرارت نارمل ہونے لگا تھا۔ انہیں اپنے معاملات کو خود سلجھانا ہوگا، ہر فیز کو جھیلنا ہوگا۔ بس میں نے کہہ دیا جو الاف چاہے گی وہی ہوگا اور آپ اسے فورس نہیں کریں گے۔ وہ دو ٹوک بات کر کے چپ ہو گئی تھیں اور ان کے چپ ہوتے ہی شراحیل کمرے سے اٹھ کر گیا تھا۔ ان تینوں نے اسے وہاں سے جاتے دیکھا۔ اس کی باڈی لینگویج صاف بتا رہی تھی کہ وہ ناراض ہو چکا ہے۔ ناراض کس بات پر ہوا ہے سب جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کچھ بھی کریں۔ غفور بھی غصے میں ہاتھ جھلاتے ہوئے وہاں سے گئے اور انیشا نے دروازہ بند کر کے اپنی امی کی طرف دیکھا اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ڈیڈی وہ سب تو نہیں کریں گے نا جو کہہ کر گئے ہیں؟ آپ الاف کی شادی ابھی نہ ہونے دینا ممی، پلیز۔ زرینہ نے دونوں باؤل اٹھا کر سائڈ پر رکھے اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی، آپ بے فکر رہو بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ الاف نے کہاں خود کو پھنسا لیا ہے، مجھے صرف سچ سننا ہے انیش، جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ جو لب کھولنے ہی والی تھی الاف کی آدھی آنکھوں پر چپ کر گئی۔ وہ اپنی بہن کی رازداں تھی، اسے وہ راز حاصل تھا جو اس کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ الاف کا راز تھا اور اس کے پاس امانت تھا۔ امانت میں خیانت کرنے کا وہ سوچ نہیں سکتی تھی اور جھوٹ بول کر اللہ کی لعنت حاصل کرنے کا اسے کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ وہ پھنس گئی تھی اور مزید پھنستی رہتی اگر اد کھلی آنکھوں والی مکمل بیدار نہ ہو جاتی تو۔ ممی، اس کی نکاحت بھری آواز سرد کمرے میں گونجی۔ انیشا پر تفتیشی نگاہ گاڑے بیٹھی زرینہ اس آواز پر چونک کر گردن موڑ گئیں۔ انہوں نے دیکھا الاف کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا رہی ہے۔ اس کے شولڈر کٹ بال تھوڑے سے بکھرے ہیں اور آنکھوں کے حلقے کچھ زیادہ ہی واضح ہو چکے تھے۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ گیلی آنکھوں کے ساتھ سینے پر سلک کی شہد رنگ چادر پکڑے نیم دراز الاف نے انہیں وہ سب بتا دیا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ بتائے گی۔ آنسو ایک بار پھر اس کی گالوں پر لڑک گئے تھے۔ تھوڑے سے کھلے دروازے سے اندر آتا سمر ساری رویداد سن کر وہیں جم گیا۔ اس کی سماعت میں جھکڑ چل رہے تھے۔ یقین کرنا دشوار ہوا کہ اس کی بہن وہ سب کر سکتی ہے جو وہ کہہ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد اسے کمرے میں پہلے سا منظر ہو چلا تھا۔ غفور غصے اور تفکر میں وہیں کھڑے تھے جہاں سے کچھ دیر قبل وہ گئے تھے۔ شراحیل بھی ویسے ہی بیٹھا تھا جیسے وہ پہلے بیٹھا تھا۔ وہ خفا ہو کر جا رہا تھا جب سمر نے اسے مین گیٹ پر پکڑ لیا۔ وہ ابھی ڈیوٹی سے لوٹا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شراحیل بنا گپ شپ لگائے یا خفا ہو کر یہاں سے جائے۔ اس کی ساری باتیں سن کر وہ تسلیاں دیتے ہوئے اسے اوپر لا رہا تھا جب اس نے وہ سب سنا جو اسے نہیں سننا چاہیے تھا۔
سب سماعت کی بات تھی، یہ کہانی سماعت پر ہی مشتمل تھی۔ مجھے بتاؤ، میں حیران ہوں، یا غصے سے چیخوں؟ میری بہن مجھ سے چھپا کر یہ سب کرتی رہی اور مجھے کچھ اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ تم جانتی ہو تم نے مجھے کتنا ہرٹ کیا؟ وہ یونیفارم میں اچھا دکھتا تھا مگر غصے میں وہ بہت برا لگا کرتا تھا، جیسے وہ اس وقت لگ رہا تھا۔ بات پریشانی کی تھی، بلکہ بہت زیادہ پریشانی کی تھی۔ میں اس کیس میں نہیں تھا تمہارے لیے، میں اس کیس میں آؤں گا۔ آئی ایم سوری بھائی۔ غفور صاحب اس کے لفظوں سے تاؤ میں آ گئے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی بیٹی پر شاؤٹ کریں گے، مگر وہ کر رہے تھے۔ سوری؟ اب سوری کی کیا گنجائش ہے؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ اشتیاق صاحب جن کے بیٹے کی ڈیڈ باڈی اس کے کمرے سے ملی ہے، جانتی ہو کون تھا وہ؟ نہیں جانتی نا؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ بھی تمہاری طرح ہی تھا۔ کیا ہوا پھر؟ مارا گیا، وہ بھی اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی کمرے میں۔ تمہیں لگتا ہے تم یہ سب کر کے بچ سکتی ہو الاف؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ اس کے ڈیڈی زندگی میں پہلی بار اس پر چیخ رہے تھے، وہ زندگی میں پہلی بار اسے تم کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اس کی جان عزیز تھی۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ غصے میں انسان اپنی اخلاقیات ہی بھول جائے؟ ہم انسان ایسا کیوں کرتے ہیں کہ کیوں آپے سے باہر ہونے کے بعد ہم سامنے والے کے جذبات اور اپنی تربیت کو فراموش کر دیتے ہیں؟ کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ غصے میں نکلے ہمارے الفاظ سامنے والے کے دل پر کس قدر گراں گزر رہے ہیں؟ شاید اس لیے ہی غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اشرف المخلوقات کو انسان کا درجہ ملا ہے۔ انسان سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، پستی انسان کا سب سے مرغوب مشغلہ ہے۔ گہرائیوں میں جانا اسے بہت زیادہ پسند ہے۔ گناہ میں لذت ہے اور یہ لذت سب کچھ کروا سکتی ہے، سب کچھ۔ کول ڈاؤن ڈیڈی، بچی ہے۔ سمر بہت کنٹرولڈ اعصاب کا مالک تھا۔ اس کی شاکی نظریں بتا رہی تھیں کہ وہ اس سے خفا ہو چکا ہے۔ الاف کی تھوڑی کانپی۔ آئی ایم سوری، آپ لوگ جو کہیں گے میں کروں گی۔ وہ رو رہی تھی اور اس کا رونا شراحیل کے دل پر بہت گراں گزر رہا تھا۔ اس نے پہلو بدلا، مانو کمرے کے سرد ماحول سے اکتا گیا ہو۔ ڈن، تم ابھی کے ابھی اپنا سارا سسٹم آف کرو اور پیکنگ کرو، بیجنگ تمہارا منتظر ہے، غفور نے انگلی کھڑی کرتے ہوئے اس سے کہا تھا، اور زرینہ درمیان میں مداخلت کرنے ہی والی تھی کہ الاف کی نحیف آواز پر سب کی سیٹی گم ہو گئی، خاص کر تو سمر کی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ سارے ہوسٹیجز کو مار دے گا۔ اس نے آج ایک کو مارا بھی ہے۔ اس نے کس کو مارا ہے؟ سمر یک لخت ہی اس کے بیڈ کی پائنتی کے قریب آیا اور سختی سے اسے تھام کر پوچھنے لگا، اس نے کس کو مارا ہے؟ اس ملک کے تقریباً سارے امراء کی اولادیں اس ایک آدمی کے شکنجے میں تھے۔ وہ آدمی جس نے ایک ہفتے سے انہیں تکنی کا ناچ نچایا ہوا تھا۔ اس کی پوری ٹیم متحرک ہو چکی تھی مگر وہ پھر بھی ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ کون تھا؟ کیا تھا؟ کیسا دکھتا تھا؟ وہ جان پاتے نہیں تھے۔ بس اتنا معلوم تھا کہ وہ ایک نقاب پوش ہے جو انہیں مسلسل بلیک میل کیے چلے جا رہا ہے۔ وہ کوئی لڑکا تھا؟ سمر نے شدت سے اس کی بات کو درمیان میں کاٹا۔ تم نے اس کی شکل دیکھی تھی؟ سوال مرنے والے کے لیے تھا یا مارنے والے کے لیے پتہ نہیں، مگر کمرے کے گھمبیر ماحول میں اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے سر ہلاتے ہی سمر نے مکہ اپنی ہتھیلی پر جوڑا اور نچلا لب دانتوں میں لے کر اسے کچل دیا۔ اوکے، تم ابھی ریسٹ کرو، شام کو ملتے ہیں۔ وہ سب کو سراپا سوال چھوڑے اس کمرے سے گیا تھا۔ غفور اور شراحیل بھی اس کی تقلید کرنے لگے۔ سگریٹ پھونکنے سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے، مسائل حرکت اور پلان سے حل ہوتے ہیں۔ یہ اسی دن کی ڈھلتی سی شام تھی جب آسمان سے بادل پریوں کی طرح زمین پر اتر رہے تھے۔ مارگلا کے پہاڑ سفید چوگا خود پر چڑھائے پورے اسلام آباد کے رکھوالے بنے ہوئے تھے، مانو انہیں تعینات کیا گیا ہو رعایا کی حفاظت کے لیے۔ مضبوط بلند پہاڑ جو دور سے سیاہ بلکہ قریب جانے سے سیاہی مائل سبز نظر آتے تھے، اس کی کھڑکی سے بآسانی دیکھے جا سکتے تھے، اس کی جسے زمین ذات کہتے ہیں۔ مسائل زندگی کی تلخ حقیقت ہے نا۔ بھوری آنکھوں کے ہولے سے جنبش دے کر اس نے اپنے دوست کو دیکھا۔ وہ ٹیڑھا بیٹھا تھا ایسا کہ مارگلا کے پہاڑ اس کی گال کو چھوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے دھواں فضا میں چھوڑا
پل بھر کو وہ سیاہ پہاڑ دھوئیں میں گم ہو گئے۔ بات صحیح ہے لیکن کڑوی بھی ہے۔ پاکستان آنے کا پلان غلط تھا۔ جینز کی جیبوں میں ہاتھ اڑسائے وہ سادی پینٹ شرٹ میں ملبوس برہان تھا جو لگ بھگ 32 برس کو چھو رہا تھا۔ سیاہ ہیڈ کو گردن کے پیچھے گرائے کرلی بالوں والے نے اس بات کا جواب بڑے مدبرانہ انداز میں دیا۔ وہ کہہ رہا تھا جو برہان سن رہا تھا، غلط تو بہت کچھ ہو چکا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ چین سموکر نہ صرف خود کو زیادتی کرتے ہیں بلکہ وہ اللہ کے امانتوں میں بھی خیانت کا باعث بنتے ہیں۔ جس کا ہر اعضاء اللہ کی امانت ہو تو ہی تو ہے جسے ہم انسان بڑی سہولت کے ساتھ اپنی مرضی سے زک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اچھا، زک مطلب یہ نہیں کہ ہم خود کو چوٹ پہنچا رہے ہیں، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کوئی بھی کبھی بھی خود کو چوٹ نہیں پہنچانا چاہے گا کیونکہ اس سے درد ہوگا، اور درد انسان کی گڈ لسٹ میں کبھی بھی نہیں آیا۔ اس لیے ہم یہاں پر ذکر سے مراد اس چیز کو لیں گے جن کو ہم نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا۔ ہم آپ لوگوں نے یا آپ لوگوں نے کیا ہو، میں نے نہ کیا ہو۔ عام سی چیزیں ہیں، آسان سی چیزیں ہیں، جیسے برش کو اسکپ کر دینا اور ایسا کر کے اپنے دانتوں کو نقصان پہنچانا، پیٹ میں ہزارہ جراثیم کی فری انٹری کرنا، یہ دانتوں اور صحت کے لیے ذکر ہی ہے۔ اسی طرح ناخن کٹ نہ کرنا، ان کی تہوں میں چھپے میل کو دانتوں میں رگڑتے ہوئے منہ میں داخل کرنا، اور پھر ہیضہ، ٹائیفائڈ اور متی جیسی بیماریوں سے گزرنا۔ اسکن کی حفاظت نہ کرنا، اسے اچھے سے واش نہ کرنا، گرد کی تہ میں اسے جما کر خود کو ڈارک کلر کا کر دینا اسکن کے لیے ذکر ہے۔ ٹائم پر واش روم نہ جانا اور گردوں جیسی مضر بیماریوں کے ساتھ لڑنا، یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں جو جسم کو ذکر پہنچانے کی کیٹیگری میں آتی ہیں، مگر جو اسموکر کرتے ہیں وہ ازحد زیادتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پورے جسم کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ جی، پورے جسم کو بے حد نقصان۔ جو غلط ہو چکا اسے یاد رکھ کر مزید کوتاہیاں کرنا دانائی نہیں ہے، سراسر بے وقوفی ہے۔ اس کے ہونٹوں سگریٹ پکڑنے کے سٹائل سے لگتا تھا وہ 10-12 سال پرانا اسموکر ہے۔ ہوسٹ چاکلیٹ براؤن نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی دانت کالے پڑے تھے، جو کہ عموماً اس طرح کے کیسز میں نارمل ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی اچھی حفاظت کرتا تھا۔ لیکن ایسی حفاظت کا کیا کرنا جو آپ کے اندر کا نظام ہی ضائع کر دے؟ اور یہ بے وقوفی ہی میری زندگی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا، سر اونچا کر کے آنکھوں کو چندھیائے، ایک اور طویل کش بھرا، اتنا طویل کہ اس کی گردن کی رگیں ابھر گئیں۔ پھر اس نے گردن موڑ کر دھواں برہان کی سمت چھوڑا جو سرکل کی صورت نکل رہا تھا۔ ڈھیر سارے گول گول دائرے جو برہان کو ہدف بنائے ہوئے تھے اس کی طرف بڑھ گئے۔ تم کہتے ہو ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے کیونکہ ہماری فیملیز نہیں ہیں۔ دھواں برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے چھوڑنے کی شدت اتنی تھی کہ دائرے بالکل ڈونٹس کی شکل بنتے ہوئے کھڑے ہو کر قریب جا رہے تھے۔ وہ ان دائروں میں سے بیٹھے ہوئے کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن ایک چیز ابھی بھی ہمارے پاس ہے جو قیمتی ہے۔ اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ سب دائرے ہوا کی نظر ہو گئے، تحلیل ہو گئے، بے وجود ہوئے، مدغم ہوئے اور آخر میں فنا ہو گئے۔ وہ زندگی ہے۔ دھواں چھٹا تھا۔ چھٹنے کے بعد برہان کا چہرہ واضح نظر آنے لگا تھا، جو تاہنوز جینز کی جیبوں میں ہاتھ اڑسائے کھڑا تھا۔ کلین شیو، عام سی شکل و صورت والا برہان۔ وہ ہولے سے مسکرایا، تم آزاد ہو؟ سگریٹ 1 انچ بچ گئی تھی۔ اس نے اب کش لینا بند کر دیے تھے۔ زندگی بچاؤ۔ اور ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتے ہوئے کرسی کے ہاتھے پر سگریٹ والا ہاتھ جمائے وہ اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ مارگلا کے پہاڑ رخ بدلنے پر اب اس کے ماتھے کے پاس آ گئے تھے۔ واپس چلے جاؤ، یوں بھی ایبک سلطان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بھاری گھمبیر آواز۔ سر پر جمے اسپرنگ والے ڈارک چاکلیٹ براؤن بال اور ہلکی سی داڑھی، سیاہ ہڈ اور جینز میں اس کا رنگ کھل رہا تھا۔ پاؤں کے قریب رکھی اسٹیل کی چھوٹی سی ڈسٹ بین میں اس نے سگریٹ کا بٹ ڈالا اور سر پر سے ہڈ اوڑھ لیا۔ تم دکھ دیتے ہو، برہان نے کہا تھا۔ شاید میں اس میں ماہر ہو چکا ہوں۔
وہ ڈسٹ بین جو اسٹیل کی تھی میں قریباً 20 کے قریب سگریٹ کے بڈز موجود تھے جو بتا رہے تھے کہ یہ انسان پچھلے کچھ گھنٹوں سے عمیق سوچوں میں غرق تھا۔ اس کے استغراق کو برہان نے ہی آ کر توڑا تھا، جو اس کے کھڑے ہونے پر بے چینی سے پوچھ بیٹھا، کہاں جا رہا ہے؟ اس کا سوال عجلت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایبک نے میز پر رکھا سیاہ ماسک اٹھایا، اس کی ڈوریوں کو کانوں کے پیچھے اڑساتے ہوئے وہ اسے جواب دے رہا تھا۔ ہوا خوری کو پاکستان کی سڑکوں نے مجھے یاد کیا ہوگا، میں اس کی یادوں کو مٹانے جا رہا ہوں۔ وائی بی آر کی چابی اس نے اٹھائی ضرور تھی، مگر دونوں ہی جانتے تھے کہ اس نے اس کا استعمال نہیں کرنا۔ تمہیں نہیں جانا چاہیے، تم اس لڑکی کو اپنا چہرہ دکھا چکے ہو۔ قدم بڑھاتے ہوئے وہ چند پل کو رکا، پھر مڑ کر برہان کو دیکھا جس نے مارگلا کی پہاڑوں کو اپنی اوٹ میں لیا تھا۔ ماسک قدر نیچے کر کے وہ مسکراتے ہوئے لبوں کے ساتھ کہہ رہا تھا، ابھی تو اور بھی بہت کچھ دکھانا ہے اسے، صرف چہرہ کافی نہیں ہے۔ کہہ کر وہ آنکھ مارتا ہوا باہر آیا۔ ماسک پھر سے اس کی ناک کی ہڈی پر جمع ہوا تھا۔ برہان نے کھڑکی میں آ کر دیکھا، وہ باڑ کے درمیان بنے لکڑی کے گیٹ کی چٹخنی کو ہٹاتے ہوئے ہڈ والی جرسی کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے دائیں سائڈ پر مڑ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارے چلنے کا سٹائل بہت اچھا لگتا ہے۔ تم مستی میں اپنے آپ میں گم چلتے ہو، آس پاس کیا ہو رہا ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ مطلب ایسا ہونا چاہیے انسان کو، بے فکر اور خوش، ہے نا؟ لوگوں کے درمیان چلتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر سب پر ایک نظر ڈالی تھی۔ سب تھے مگر وہ نہیں تھی، سانس تھا مگر زندگی نہیں تھی، جسم تھا لیکن روح نہیں تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں نمی در آئی۔ چلتے لوگ، ٹھہرتے پہاڑ، تیرتے بادل اور ساکن زمین، سب جیسے سمندر بن گیا ہو، گیلا اور گہرا سمندر۔ تمہیں پتہ ہے ایبک، تمہاری سب سے اچھی بات کیا ہے؟ تم بہت پازیٹیو ہو، سینسیٹیو بھی اور بہت کیئرنگ بھی۔ تم وہ انسان ہو جو ہنستا ہے، جیتا ہے اور جینا سکھاتا ہے۔ اس نے قدموں میں تیزی لائی، کہاں وہ چل رہا تھا اور کہاں اب وہ دوڑ رہا تھا، ہوا کو چیرتے ہوئے، دل کو مارتے ہوئے اور یادوں کو مسلتے ہوئے۔ تم میں شکر گزاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے وہ وقت جب تمہارے شوز کے لیسز ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکے تھے اور تم اس کے ہر دھاگے کو جوڑتے ہوئے کہہ رہے تھے، ایک دن میں اس سے بہترین جوتے خریدوں گا اور اس کے لیسز کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ تم نے احتجاج نہیں کیا تھا، تم نے عزم کیا تھا، اور یہ عزم ہی تمہاری سب سے بڑی پاور ہے۔ اور آج اس کے پاؤں میں وہ جوتے تھے جن کو اکثر عمرہ غربا کی طرح شیشے پر ہاتھ رکھ کر تکا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ان اوور ایکسپینسو جوتوں کو لے کر، ان کے لیے دوسری برانڈز ہی کافی ہیں۔ وہ ایک شاپ کے پاس سے گزرا تھا، گزر کر رک گیا تھا۔ اگلی بار جب یہاں آؤ تو مجھے یہ بیگ خرید کر دینا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے یہ بہت پسند ہے لیکن میری پہنچ سے دور ہے۔ میں جب اسے لینے کے لیے پیسے جوڑتی ہوں تو گھر کے حالات دیکھ کر ارادہ ترک کر دیتی ہوں۔ تم دلاؤ گے نا مجھے یہ بیگ؟ ثقافت سے بھرپور اس دکان کے باہر آ کر وہ رکا اور رک کر پھولی ہوئی سانس سے اس بیگ کو تک رہا تھا جو ایک ڈمی کی کوہنی میں اٹکا ہوا تھا۔ اس ڈمی نے سفید شرٹ کے ساتھ اجرک والی اسکرٹ پہنی ہوئی تھی، تنکوں والی ہیٹ اس کے سر پر تھی اور کوہنی پر تنکوں والا بیگ ہی لٹک رہا تھا جس کے درمیان میں کنول کا کپڑے والا پھول چپکا ہوا تھا۔ اس پھول کے درمیان میں سرخ موٹا نگ تھا جس میں ماسک والے کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ دکان کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا جہاں سیاح بھرے ہوئے تھے، کچھ شاپنگ کر رہے تھے تو کوئی تصویر اتروا رہا تھا۔ ایبک کاؤنٹر کے پاس آیا اور پام ٹری والے فیبرک کی شرٹ پہنے جھریوں زدہ آدمی سے مخاطب ہوا۔ مجھے اس بیگ کے بارے میں پوچھنا تھا۔ اس نے رخ تھوڑا موڑ کر ہاتھ کے اشارے سے کہا جہاں ڈمی کی پشت ان کی طرف تھی۔ وہ متحیر تھا، اتنے سالوں بعد بھی اس بیگ کو وہاں دیکھ کر۔ ماضی کے زخم ادھڑ گئے تھے، خون رسنے لگا تھا اور تکلیف نے پورے وجود کو جکڑ لیا۔ وہ بیگ، ایک لڑکی ڈھیر ساری چیزیں لے کر کاؤنٹر پر رکھ رہی تھی، غالباً وہ بل بنوانے آئی تھی۔ آدمی نے لڑکے کو بل بنانے کا کہا اور اسے سننے لگا جو رکنے کے بعد پھر سے کہہ رہا تھا، 9 سال پہلے بھی وہ بیگ یہیں پر تھا اور اب بھی۔ کیا یہ ابھی بھی اسٹاک میں ہے؟ ڈیمانڈ زیادہ ہے اس کی؟ وہ آدمی تھوڑا سا آگے جھک کر دیکھنے کے بعد سیدھا ہوا اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بولا،
ایسا نہیں ہے، 9 سال پہلے ایک لڑکی اس بیگ کی آدھی قیمت چکا چکی تھی، باقی پیسے 1 ہفتے بعد دینے کو کہے تھے، پھر اس کے بعد وہ دکھی نہیں۔ میں نے کافی لوگوں سے اس کا پتہ کیا، لیکن ایبک نے اس کی بات کاٹ دی۔ لڑکی اب پرس میں پیسے ٹٹولتے ہوئے بل ادا کر رہی تھی۔ وہ مر چکی ہے۔ آدمی ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا۔ لڑکی سامان لے کر جا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں موجود ایئر بگ بتا رہے تھے کہ وہ اس کی بات نہیں سن رہی ہے۔ کاؤنٹر کی جگہ خالی ہو چکی تھی، بالکل ویسے جیسے ایبک کی زندگی خالی ہوئی تھی۔ 9 سال پہلے ایک حادثے میں اس کی موت ہو گئی تھی۔ مجھے وہ بیگ خریدنا ہے۔ آدمی چند لمحے کچھ نہیں بول سکا۔ جس چیز کا اسے خدشہ تھا وہ آج مجسم پہ کر اس کے سامنے موجود تھا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہنا شروع کیا۔ اس نے کہا تھا یہ بیگ میرے پاس اس کی امانت ہے، وہ ہفتے بعد اس امانت کو لے جائے گی۔ وہ امانت کہہ گئی تھی، اس لیے اس بیگ کو میں آج تک نہیں بیچ پایا کہ اگر کہیں وہ آ گئی تو گلہ نہ کرے کہ انکل نے اس کی امانت میں خیانت جیسا گناہ کیا ہے۔ وہ اسی طرح کی باتیں کرتی تھی۔ وہ اچھی تھی۔ وہ افسردہ چہرے کے ساتھ ہلکے سے ہنسے۔ جانتے ہو، اس سے زیادہ میں خوش تھا کہ وہ یہ بیگ خرید رہی ہے۔ آخر کو میں اس روز اس بیگ کو تکتے دیکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چاہ تھی جو کبھی میری آنکھوں میں ہوا کرتی تھی جب وہ مجھے چیز خریدنے کے پیسے نہیں دیا کرتے تھے۔ وہ ایک پل کو رکے۔ لڑکے کو وہ پہلے ہی اشارہ کر چکے تھے بیگ لانے کا۔ خیر، میں یہ تمہیں دے رہا ہوں صرف اس لیے کیونکہ تم نے 9 سال پہلے کا حوالہ دیا ہے، یعنی اس بیگ کے ساتھ تمہاری بھی یادیں وابستہ ہیں۔ تم بتا سکتے ہو اس لڑکی کے کیا لگتے ہو؟ 9 سال بعد اس ڈمی پر وہ بیگ اترا تھا۔ اسے خریدنے کے لیے کئی خریدار آئے تھے، مگر وہ نہیں بکا تھا کیونکہ اس پر اس کا حق تھا جو ناحق ماری گئی تھی۔ میں آپ کو اس کی پوری قیمت چکاؤں گا۔ ایبک نے بات گول کر دی تھی۔ سیلز بوائے نئے دکھتے بیگ کو احتیاط سے پیک کر رہا تھا۔ جانتا تھا کہ اس کا مالک اس بیگ کو لے کر کتنا پوزیسو ہے اور کتنے پیسے لگا کر اسے پہلے والی حالت میں رکھ چکا ہے۔ بوڑھے آدمی نے دراز سے سفید کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ رول کی طرز کی طرح کے اس کاغذ پر سرخ ریشم کا دھاگا لپٹا تھا۔ ایبک نے اسے تھام کر آدمی کو دیکھا۔ اس میں اس بچی کے پیسے ہیں۔ کتنے ہیں یہ میں آج تک نہیں جان پایا کیونکہ میں نے آج تک اسے کھولا ہی نہیں۔ ایبک کا ہاتھ اسے تھام کر پل بھر کو لرزا تھا۔ اس ہاتھ کی لرزاہٹ آدمی کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ تم نے بتایا نہیں، تم اس کے کیا لگتے تھے؟ ایبک نے پیکڈ بیگ کو تھمایا اور بل دے کر وہاں سے آ گیا۔ اس کے قدم من کے ہو رہے تھے۔ آج اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ یہ پوری دکان خرید سکتا تھا، لیکن آج وہ نہیں تھی جس کے لیے وہ یہ سب خریدنا چاہتا تھا، جس نے کبھی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو سینے میں دفن کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں یہ بیگ لوں گی نا تو ساتھ والی پڑوسنے جل کر خاک ہو جائیں گی۔ ویسے ایبک، کتنی عجیب بات ہے نا، تم بھی غریب اور میں بھی غریب، ہم دونوں میں سے کسی ایک کو تو امیر ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ وہ ہمیشہ اس سے سوال کیا کرتی تھی۔ اس طرح کے سوال پتہ ہے سے شروع ہو کر ہینا پہ ختم ہو جاتے تھے۔ ایسے سوال جو اب ایبک کو سونے نہیں دیتے تھے، اور اگر کبھی بھولے سے وہ سو بھی جاتا تھا تو اسے جینے نہیں دیتے تھے۔ تارکول کی سیاہ سڑک پر وہ نقاب پوش دور جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سرخ پھٹوں سے بنی دکان اور نئے ہینڈ بیگ کو کوہنی میں اٹکائے کھڑی سفید ڈمی اسے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ سمر کو لے کر اسٹڈی روم میں آئی اور اس نے اپنی دیوار کی لگی تصویر کو تھوڑا سائڈ پر کیا۔ ایک دروازہ وہاں موجود تھا۔ سمر نے نہایت تحیر کے عالم میں اپنی بہن کو دیکھا تھا۔ اسے یاد آیا پاکستان آنے کے بعد اس نے اپنے کمرے کی کنسٹرکشن کروائی تھی۔ کیا کروائی تھی؟ کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ اگر دین لیتے تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ انہیں تو لگا تھا اس نے فقط وہ دیواریں ہی سیٹ کروائی ہیں جن کو وہ غفور صاحب کو دکھا رہی تھی۔ نہیں جانتے تھے کہ اس نے اسٹڈی کے اندر بھی ایک کمرہ بنوایا ہے، وہ کمرہ جس میں داخل ہو کر لمحے کے لیے سمر ٹھٹک گیا تھا۔ 2 دیواریں کتابوں سے بھری ہوئی تھیں، جبکہ ایک پر دنیا جہان کے ویسے ہی کاغذات لگے ہوئے تھے جیسے اس کے کمرے کی دیوار پر تھے، جنہیں اب غفور صاحب نے اتروانے کا سوچ لیا تھا۔ یہ سب کیا ہے الاف؟ ایک پوری دیوار پر بے تحاشا اسکرینز لگی ہوئی تھیں۔ نیچے ڈسک پر بھی کئی طرح کے کی بورڈز پڑے ہوئے تھے۔ تاروں کا جہاں تھا جو وہاں پر موجود تھا۔ اس نے 3 ایک ساتھ رکھی کرسیوں میں سے ایک سمر کے لیے کھینچی اور دوسری پر خود بیٹھ گئی۔ وہ الاف کی تقلید میں ہیڈ فونز کو کانوں میں لگا رہا تھا۔ اس نے سسٹم آن کیا اور وہ کلپ نکال کر اسے دکھائی جس میں زمیں ذات اس کے سامنے آیا تھا
اور اس کے آدمی نے کسی کو مار دیا تھا۔ سمر کے ماتھے پر پسینہ قطروں کی مانند جمع ہونے لگا اور اس نے دانت کچکچائے۔ بزنس مین کے بیٹے کو مار دیا؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ الاف نے ہیڈ فون اتار کر لکڑی کی سطح پر رکھے اور سمر کو دیکھنے لگی جو اپنی جیب میں ہاتھ مارتے ہوئے اس لڑکے کی تصویر لے رہا تھا۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ سمر نے تصویر اتاری، سیل فون جیب میں رکھا اور رخ اس کی طرف کر کے بولا، بائی فیس تو نہیں؟ ہاں، ایک بار اس نے شارٹ ویڈیو بھیجی تھی جس میں سب ہوسٹیجز کو دکھایا گیا تھا اور ساتھ میں کہا تھا کہ وہ ان سب کے سرپرستوں کی گردنیں چاہتا ہے۔ اس کے بعد یہ غائب ہو گیا۔ ہماری ٹیم اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس کا سرور کافی اسٹرانگ ہے، ابھی تک پہنچ نہیں پائے اس تک۔ سمر نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ وہ بخار کی وجہ سے اترے ہوئے چہرے کے ساتھ سمر کو تک رہی تھی اور تکنے کے بعد کہہ رہی تھی، وہ بلیک ہیٹ ہیکر ہے، اس نے بہت سیکیورٹی لگائی ہوئی ہے اپنے سسٹم پر۔ اس کاپی سے آن کیا تھا اور آن رکھ کر چھوڑا تھا، غلط کیا۔ اس سے پہلے سمر کچھ کہتا اسے کمرے میں مخصوص ٹیون بجنے لگی۔ ضمیِ ذات کالنگ کے الفاظ اس کی اسکرین پر موجود تھے اور سمر یکدم کھڑا ہوا۔ فون نہ اٹھانا، تم ابھی فون نہ اٹھانا، 1 منٹ کو رکو۔ وہ جلدی سے اپنے سیل فون کو نکال کر نمبر ڈائل کر رہا تھا جب الاف درمیان میں بول اٹھی، بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، 2 منٹ تک اگر میں نے کال نہیں اٹھائی تو وہ خود کال پک کروا لیتا ہے، میرا سسٹم اس کے انڈر ہے اور جب تک یہ آن ہے وہ کال کرتا رہے گا۔ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تار کیوں کھینچ دی؟ کسے کال کر رہے ہیں آپ؟ سمر نے اس کی بات سنتے ہی سب کمپیوٹرز کو آف کر دیا تھا۔ اس کا سوئچ اب ڈیسک سے جھول رہا تھا۔ الاف کھڑی ہوئی تھی اور سمر کی اگلی بات سن کر اس کے پیروں سے زمین کھسکی تھی۔ ہیلو آفیسر سمر، غفور زمین ذات تک پہنچنے کا راستہ میں مل گیا ہے، لوکیشن بھیج رہا ہوں، فوراً آؤ۔ اسے نہیں معلوم تھا سمر یہ کرے گا، اس طرح کرے گا۔ پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی جو پرسکون سا اس کی طرف مڑا تھا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ بھائی آپ کے اس عمل کی وجہ سے وہ سب کو مار دے گا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سمر اس کی شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے کرسی پر بٹھایا اور اس کی ایک گال پر ہاتھ رکھ کر پدرانہ لہجے میں بولا، بیٹا کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنے بھائی پر یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت مشکل حالات میں کوئی نصیحت کرنی ہو یا پھر کوئی خوشی کی خبر ہو، سمر اسے ان وقتوں میں بیٹا کہہ دیا کرتا تھا، گویا کہ وہ اس سے خاصا بڑا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اس طرح کے مشفقانہ انداز میں اسے پکارا کرتا تھا۔ الاف کی دونوں بھویں آپس میں ملی ہوئی تھیں، ان ملی ہوئی بھووں کے ساتھ ہی وہ اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ تم نے بتایا ہے کہ اس نے کہا تھا تم اپنی حقیقت ہم لوگوں پر کھول دو، اس کی ڈیمانڈز تم ہم تک پہنچاؤ، تو بس یہی تو ہو رہا ہے۔ تم نے اسے کہنا ہے تم وہی سب کچھ کر رہی ہو جو وہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ غائب دماغی کے ساتھ ایک بار پھر سے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ خوش نہیں تھی کیونکہ وہ جانتی تھی آج کے بعد اس کا راز بالکل فاش ہو جانا ہے۔ اسے گھر میں سب کو پتہ چل گیا تھا، انٹیلیجنس والوں کو پتہ چل جائے گا، پھر وہ بھی اس کا سسٹم کنٹرول کریں گے اور پھر سب ختم ہو جائے گا، سب کچھ۔ ہمنگ برڈ کا شکار ہو چکا تھا، اس کے بعد اب ایلی بھی مر جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہلے والی پوزیشن میں بیٹھی تھی اور سمر کی ٹیم کے وہ 12 لوگ جن میں زیادہ تر سینئرز تھے اسے اور اس کے کمرے کو ستائش بھرے انداز میں دیکھنے کے ساتھ ساتھ مشکوک نظروں سے بھی گھور رہے تھے۔ الاف کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا تھا، سب دائیں بائیں خاصے فاصلے سے کھڑے تھے۔ اس نے لیپ ٹاپ کے ساتھ بڑی اسکرین کو کنیکٹ کیا ہوا تھا جس کا رخ ان 12 لوگوں اور سمر کی طرف تھا۔ 5 منٹ گزرے اور اس کے کمرے میں وہی آواز گونجنے لگی، ٹوں ٹوں کی آواز۔